امریکہ ایران جنگ میں فائدہ کس کو ہوا؟ کیا اس 60 روزہ جنگ میں امریکہ اپنا ٹارگٹ، اپنے مقاصد حاصل کر سکا، یا اس جنگ نے ایران کے نصیب کھول دیے؟ میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، کبے نو لت وجی اولا کب سیدھا ہو۔ اس 60 روزہ جنگ میں جو ٹرمپ نے ایران پہ مسلط کی تھی نیتن یاہو کے کہنے پہ، اب وقت سے پہلے ہی اس کی مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط کر دی۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے G7 کی میٹنگ کے ایک عشائیہ، وہاں پہ اجلاس جو چل رہا ہے اس کے عشائیہ میں MOU پہ سائن کیے، ساری دنیا کو دکھائے، ساری دنیا کے G7 کے لوگ بھی تھے، مندوبین بھی تھے، ان کے سامنے اس نے لہرائے، تالیاں بجیں، مبارکیں ہوئیں۔ ادھر سے پریزیڈنٹ جو ایران کے ہیں پزشکیان، انہوں نے دستخط کیے، انہوں نے بھی ٹی وی پہ دکھایا، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پہ توثیق کی اور اپنے سائن کیے، اور وہ بھی اس کو لہراتے رہے۔ اب بات چلے گی آئندہ 60 روز کے لیے، مزید اس پہ گفتگو ہوگی۔ ساری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، امن کے گیت دوبارہ گائے جانے شروع ہو گئے ہیں، اور ایک امید کی لہر بھی اٹھی ہے کہ آئندہ 60 روز میں جو معاہدہ ان کے درمیان ہونے جا رہا ہے، حتمی معاہدہ جس پہ فائنل ہو جائے گا، اور جس کے نکات میں ابھی آپ کی خدمت میں، میرے ساتھ رہیے گا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں فائدہ کس کو ہوا۔ جنگ سے قبل امریکہ نے اسرائیل کے واویلے پہ جو وہ ایک مدت سے شور مچا رہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے، پورے عرب خطے میں کسی نے یہ نہیں کہا، کسی کو یہ خوف نہیں تھا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے تو ہم پہ آزمائے گا، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، یورینیم کو انرچ ضرور کر رہا ہے، اس کی طرف ضرور جا رہا ہے، لیکن سپریم لیڈر کے فتوے کے مطابق ایران یہ کہہ چکا ہے، بارہا کہہ چکا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن نیتن یاہو بار بار یہ رولا ڈال رہا تھا، شور مچا رہا تھا، اور ایک بہانہ تھا ایران کے اوپر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کا۔ ایک طرف مذاکرات تھے، مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا، ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا۔ پہلے اس سے قبل وہاں پہ خانہ جنگی کی کوشش کی گئی، ناکام ہوئے، پھر سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، کہا گیا رجیم ختم کر دیا، نہیں ہوئی۔ ان کا جو نظام فقی ہے وہ بھی اسی طرح برقرار رہا، نہ قبضہ کر سکے، نہ ایٹمی شواہد لے کے آ سکے۔ امریکہ نے جو نیتن یاہو کے کہنے میں حملہ کیا تھا، اور وہ یہی کہتا رہا، صبح شام بیانات بدلتا رہا، دھمکیاں لگاتا رہا، تریاں لگاتا رہا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ دوسری طرف سے جس طریقے سے، جس پلاننگ کے ساتھ ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اس نے تباہیاں مچا دی۔ وہاں جن عرب ممالک میں امریکہ کے اڈے تھے اس نے برباد کر دیے، ایئر بیسز کو اڑا دیا، اس کے جو تمام حساس تنصیبات تھی برباد کر دی، اڑا دی، اربوں ڈالرز کا اس کو نقصان ہوا۔ پھر وہ بیک فٹ ہوا ٹرمپ، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، امریکہ کے اندر سے اس کے اوپر لعنت ملامت ہوئی، ساری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا، نیٹو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی کسی بات پہ کوئی بندہ یقین نہیں کرتا، نہ اس کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اب آ گیا معاہدے کی طرف، ایران اس کو لمکاتا رہا، اس کے ساتھ کھیلتا رہا، یہ کر دوں گا، ایران نے کہا جو ہو سکتا ہے کر لو، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بالآخر ایران کی شرائط بھی سامنے آئیں اور اس کی شرائط بھی سامنے آئیں، پھر اس نے نئی شرائط رکھی جو ایران نے نہیں مانی۔
اب جو شرائط، جن شرائط پہ گفتگو کے بعد، ٹیکنوکریٹس کی گفتگو کے بعد ایک 14 نکاتی معاہدہ تیار ہوا ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہے، فائدہ کس کو ہوا، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ وہاں پہ جو بات سامنے آئی وہ ٹرمپ کو ماننی ہی پڑی بالآخر۔ اس میں اٹامک ہتھیاروں کا بھی مسئلہ تھا، ایران کے اثاثوں کا تھا، لبنان کا تھا، یہ جو بظاہر، لیکن امریکی میڈیا نے اس کو اب دکھا دی۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو اس معاہدے کی تفصیلات دینے سے انکار کر دی، نہ ایم او یو دکھایا، نہ اس سے کوئی بات کی، اس کو گالیاں بھی نکالی، اس کو جھاڑتا بھی رہا، دوست بھی کہتا رہا، لیکن در حقیقت اس کو بےعزتی کرتا رہا، جس طرح وہ مودی کو کرتا رہا۔ یہ دونوں ایک ہی ڈبی میں کھڑکنے والے ہیں، مودی ہندوستان کا وزیر اعظم اور نیتن یاہو۔ جفیاں ڈالی انہوں نے وہاں پہ جنگ سے پہلے، اب یہ جفی جو ہے نا یہ فارغ ہوگی ان کی۔ اینی ہو، معاہدے کے بعد برسلز میں نیٹو وزرائے دفاع کے اجلاس میں امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے کہا کہ اگر ایران اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرے گا تو ہم اس سے بڑے حملے کر دیں گے۔ اس کے جواب میں کیا بات، ایرانی اسپیکر جو ہیں باقر قالیباف، انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ جنگ میں ہماری فتح کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری شرائط پہ ہوا ہے، اس میں تمام نکات جو ہیں وہ ہمارے ہیں، اور یہ جو معاہدہ ہے، یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اور جو ایم او یو ہے، یہ امریکہ کی ناکامی کا دستاویزی ثبوت ہے۔ پیٹ ہیکسٹ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہماری انگلی ٹریگر پہ ہے، یہ مت بھولنا، ہم پہلے بھی جنگ جیتے تھے، سفارتی جنگ بھی جیتیں گے، اور اگر آئندہ تم نے کچھ جسارت کی تو تمہارا اس سے بھی برا اثر ہوگا۔ دوسری طرف عشائیہ میں، G7 کے عشائیہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایران پر سخت موقف نہیں لے رہا وہ حاسد ہیں یا بدنیت اور بے وقوف، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا میں بتاتا ہوں، معاہدہ کیا ہے۔ یہ امریکہ کے میڈیا نے اس کو ڈکلیئر کر دیا، ایران کو تیل فروخت کرنے کی اجازت مل گئی، لبنان سمیت تمام محاذوں پہ مستقل جنگ بندی، اور آئندہ کوئی جنگ، کوئی فوجی کارروائی بھی نہیں ہوگی۔ لبنان کی خود مختاری اور اس کی جغرافیائی حدود کا مکمل احترام کیا جائے گا اور اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ دونوں ممالک ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی خود مختاری، طرز حکومت اور حدود کا مکمل احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے معاملات میں پنگے نہیں لیں گے۔ یہ معاہدہ کسی قسم کی داخلی جو معاملات ہیں ان میں وہ مداخلت نہیں کریں گے، جس طرح امریکہ کرتا رہتا ہے دنیا کی ہر جگہ پہ، لیکن اب یہاں ایران میں نہیں کرے گا، باقی جدھر مرضی کرے۔ امریکی ناکہ بندی کھلے سمندر میں اور ہر قسم کی تجارتی رکاوٹوں کو فوری طور پہ ختم کر دیا گیا اور جہازوں کی وہاں پہ آمد و رفت شروع ہو گئی۔ معاہدے میں یہ بھی ہے کہ ایران خلیج فارس سے لے کے عمان تک تمام جو آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں ہیں، جنگی رکاوٹیں، اور وہاں جو مائنز ہیں وہ 60 دنوں کے اندر ہٹا لے گا۔ ایران راضی ہو گیا ہے، اور امریکی ناکہ بندی اور ہر قسم کی جب تجارتی رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی تو بحری آمد و رفت جو ہے وہ جنگ سے پہلی والی سطح پہ آ جائے گی۔ معاہدہ سنتے رہیے کہ فائدہ کس کو ہوا۔ ایران خلیج فارس سے کوئی ٹیکس نہیں لے گا 60 دن تک، لیکن ایران نے یہ کہا کہ 60 دن کے بعد ہم اپنے معاملات، اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم ٹیکس لینا شروع کر دیں گے۔ ابھی یہ بات کہی گئی ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ ابھی 60 دن نیگوسیشن کا جاری ہے۔ سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بھی بات اہم ہے لیکن یہ سب سے اہم ہے کہ امریکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو کے لیے اقتصادی ترقی اور اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے فنڈ
قائم کرے گا، جس کے لیے کم از کم 300 ارب روپے ایران کو 300 ارب ڈالر ایران کو فراہم کیے جائیں گے فوری طور پر، اور یہ مالیاتی اجازت نامہ اور لائسنس امریکہ خود جاری کرے گا۔ سب سے اہم ایک تو وہ اپنے جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ اس کے جو ہواری ہیں ان کے ساتھ مل کے ایران کی تعمیر نو کے لیے فنڈ جاری کرے گا، ان کو یقینی بنائے گا، اور خود اپنی نگرانی میں اس کے لائسنس اور اس کے اجازت نامہ بھی جاری کرے گا۔ 47 سال کی ناظرین ایران پہ پابندیاں ہیں، 47 سال کی پابندیاں کس طریقے سے ایران سروائیو کرتا رہا ہے کوئی بندہ امیجن نہیں کر سکتا۔ کوئی ملک نہیں چل سکتا بغیر فنڈنگ کے، بغیر تجارت کے، بغیر سودا بیچنے کے۔ کس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک قوم ہے ثابت قدم رہے ہیں، جنگی تیاریاں بھی کی، اپنا میزائل پروگرام بھی جاری رکھا، اپنے عوام کی سہولیات بھی فراہم کرتے رہے، دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے روابط بھی رہے، ان کے دوست بھی رہے۔ چائنا، رشیا اس کے دوست رہے، دوست ہیں، انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے بہت کام کیا۔ اور امریکہ اس معاہدے کی اس شک کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ مستقل منصوبہ بندی بھی مرتب کرے گا، اس کا فریم ورک ہے یہ کس طرح سے جاری رہے ان کو، اور باقی پیسے، باقی فنڈ جو ہیں ان کے حساب سے وہ بھی یہ 60 دنوں کے مذاکرات کے بعد یہ طے پا جائے گا کہ باقی کس طرح سے ان کو دینے ہیں۔ ایک دوسرا جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ بھی ایران اس میں فتح مند ہوا ہے، فتح یاب ہوا ہے۔ وہ یہ ہے، ایران یہ کہتا تھا کہ ہم اپنا انرچ یورینیم، مفزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں جانے دیں گے، بڑی ضد لگائی، مختلف آفرز آئیں، رشیا نے بھی کہا، اور وہ اٹھا کے ٹرمپ جو ہے وہ اٹھا کے لے جانے کا کہتا رہا، دھمکیاں لگاتا رہا۔ آخری دنوں میں اس نے یہ کہا کہ میں زبردستی ایران کا انرچ یورینیم اٹھا کے لے جاؤں گا اور اسے پہاڑوں میں جا کے دفن کر دوں۔ ایران نے کہا دھیان نہ لائیں، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں گیا۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو انرچ یورینیم ہے یہ ایٹمی جو ہے نا عالمی ایٹمی ادارہ اس کی براہ راست نگرانی میں موقع پر ہی ڈیفیوز کر دیا جائے گا، ایران کے اندر ہی، ایران سے باہر نہیں جائے گا۔ یہاں بھی ایران کی بات جو ہے وہ فتح یاب ہوئی، ایران کا موقف، ایران ڈٹا رہا، یہی ہو رہا جو وہ چاہ رہا ہے۔ ایران کو حتمی معاہدہ کے بعد، یہ جب حتمی معاہدہ 60 دن کا، اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی بات پہ کوئی اور پھنس ہو جائے توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کو خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات، انشورنس، بینکنگ میں مکمل چھوٹ مل جائے گی، مکمل۔ اور اب اس پہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایک قرارداد بھی منظور کروائی جائے گی، اور نگرانی کے لیے ایک ٹیم بھی بنا دی جائے گی تاکہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق اپنے وعدوں سے، اپنے اس معاہدے سے انحراف نہ کر سکے۔ اس میں اقوام متحدہ کی گارنٹی آئے گی۔ ناظرین، مجھے اب یہ بات بتائیں کہ اس میں فائدہ کس کو ہوا؟ سراسر فائدہ ایران کو ہوا۔ امریکہ کو کیا ملا؟ ککھ نہیں ملے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے پہلے ایک لفظ کہا تھا، کبے نو لت پئی تے اودا کب سیدھا ہو گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اگر یہ جنگ نہ ہو۔ اگر ٹرمپ، یہ بھی اللہ کا کوئی نظام ہے، بالکل ہے، اگر ٹرمپ نیتن یاہو کے کہنے پہ، اس کے اکسانے پہ امریکہ ایران پہ حملہ نہ کرتا تو آج بھی صورتحال وہی ہوتی۔ 47 سال والی پابندیاں، فاقے، احتجاج، بغاوت، فلانا ٹمکانا، ایران کے لیے یہ سنبھالنا انتہائی مشکل ہوتا۔ اب آنے والے 60 روز نہایت اہم ہیں۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایران اس سے مکر جائے، پیچھے ہٹ جائے، یا ٹرمپ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ ٹرمپ کو اپنی بقا چاہیے،
اپنی سیاسی بقا چاہیے اس کو. وہاں پہ اس کا الیکشن آ رہا ہے, وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں ہے. اس کی سیاسی جو ساکھ ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے, امریکہ کے اندر بھی امریکہ کے باہر بھی. اب ٹرمپ صاحب G7 کے اجلاس میں فرانس میں مصروف ہیں. G7 ناظرین دنیا کے 7 ایسے ممالک پر مبنی ایک سمجھ لیں ایک یونین ہے جو دنیا کے 54% وسائل کے حامل ہیں. باقی تمام ملک جو ہیں وہ تھوڑا کر کے رکھتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا نظام چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی لوگ بات بھی مانتے ہیں. اب یہ G7 کہاں پہ کھڑی ہوگی, نیٹو کہاں پہ کھڑا ہوگا, نئے اتحاد بنیں گے, کون کہاں پہ جائے گا, انڈیا کا کیا بنے گا, اسرائیل کا کیا بنے گا, اور پاکستان کو جو اللہ پاک نے عزت دی ہے اس کے لیے میں اپنے خدا کا, اپنے مالک کا, اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ تمام چیزیں آگے جو جا کے تبدیل ہونے والی ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی, بہت بڑی تبدیلی آئے گی, آنا شروع ہو گئی ہے. آئندہ میں ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالوں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے, اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.